بہت سارے اسٹیجز پر ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ اگر ہم ذکر صحابہ کر رہے ہیں تو کوئی کان میں آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ذکر اہل بیت بھی کریں، ابھی کریں، یہ بند کریں اور ابھی علی علی کی صدائیں شروع کریں۔ اور اگر ہم ذکر علی کر رہے ہیں تو اسی وقت کوئی آ کے یہ کہہ رہا ہے کان میں کہ یہ بند کرو اور ذکر صحابہ شروع کرو۔ اب میرے ساتھ یہ 2-3 دفعہ ہوا کہ میں شان اہل بیت میں کوئی عنقبت شریف پیش کر رہا ہوں تو وہ آ گیا، اس نے کہا حافظ صاحب یہ بند کر دیں، امیر معاویہ کی شان آپ پڑھیں۔ تو میں نے بعد میں ان سے کہا کہ آج دن ہی مولا حسین کا ہے، تو ان کا دن ہوگا، بات بھی انہی کی جائے گی۔ تو میرے ساتھ جب ایسا 3-4 جگہ ہوا تو میں نے ایسا فیل کیا کہ شاید ہمیں کسی جگہ پر اعتدال کی تعلیم کی بھی ضرورت یا ترغیب دلانے کی بھی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم اعتدال میں رہیں، یا جو سامعین ہیں ان کو وہ کبھی یہ فیل ہوتا ہے کہ ہماری طرف سے ہاں کہ بھئی ہم ذکر اہل بیت میں کثرت زیادہ کر رہے ہیں، کبھی کسی کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ ہم وہ ذکر صحابہ میں کثرت زیادہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایک جو اہل سنت کا جو ایک معتدل جو مزاج ہے اس میں آپ ہماری رہنمائی فرما دیں۔ اور ایک اور سوال ہے میرا، وہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے اسٹیجز پر ہم جب جاتے ہیں تو چونکہ ہم تو بہت زیادہ چھان بین بھی کرتے ہیں ٹائم دینے سے پہلے، ہاں کہ وہ صحیح العقیدہ ہیں، حضرت اعلیٰ حضرت ہر ہیں یا نہیں ہیں۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اسٹیج پر جاتے ہیں تو اب ہر علاقے کے ہر بندے کو تو ہم نہ جانتے ہیں، نہ اتنی انکوائری ہو سکتی ہے، اپنا انیشیلی اسٹیج پہ جتنی ہو سکتی ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ بعد میں یوں ہوتا ہے کہ پھر اپنا وہ تصویریں آ جاتی ہیں، اس سے ہمارے لیے بھی ایک بدگمانی کا باب سا کھل جاتا ہے۔ تو پھر ہم فرداً کس کو جواب دیں ایسے میں کہ جب کہ ہم ذاتی طور پر تحقیق بھی کر چکے ہیں کہ بھائی ہم اپنے ہی لوگوں میں جا رہے ہیں، اب اس علاقے میں کوئی ایسا معظم ہے اس علاقے کا اور وہ بعد میں یہ پتہ اپنا وہ چلتا ہے کہ بھائی یہ بدعقیدہ تھا، تو اب ایسے میں آپ ہماری رہنمائی فرما دیں، ہمارے لیے بھی بہت آزمائش بنتی ہے۔ وہ کچھ لوگ حسن ظن قائم کرتے ہیں، کچھ ہم سے بدگمان ہو جاتے ہیں، تو کبھی کبھی سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا کریں، کدھر جائیں، کس کو کیا جواب دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تو ہوئے گا جیسے کہ میرے جیسا کوئی مکان بنائے گا نا، بات ہے نہیں یہ تو کماتا تو ہے نہیں، پتہ نہیں پیسے کہاں سے آئے، چندہ بہت ہوتا ہے ویسے۔ ایک بات ہے، اب میرے کو بولے گا تو میں زیادہ تر قسم کھا کے اس کو سمجھاؤں گا، وہی کام آپ کرتے رہے۔ آپ نے جو لائن لی ہے تو یہ تو ہوگا نا، مطلب ہے نا کہ آپ جب خاردار جھاڑیوں میں جائیں گے تو دامن تو الجھے گا نا۔ اس طرح آپ جیسے اب کوئی کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا شعر پڑھو، پڑھ دیں، اچھا یار حضرت علی کا تذکرہ کرو، علی علی کرنا تو آپ کو آتا ہی ہے، ہاں تو یہ کر دیں۔ پھر کوئی کہ یار دیکھو یار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک شعر پڑھ دیں، یہ نہیں، یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہوگا تو آپ ان کو خوش کر دیں۔ آپ آناکانی کریں گے نا پھر اس کو وسوسے آئیں گے کہ یار دال میں کالا ہے۔ اچھا پھر اگر آپ آ گئے غصے میں، اس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ تو پھر وہ سمجھے پتہ نہیں پیچھے سے جا کر کیا کومنٹس دے۔ اس لیے میرا خیال ہے کبھی کبھی ہوتا ہے تو آدمی موقع سنبھال لے، اس میں غصہ بھی نہ کرے اور اس کو بدگمان بھی نہ ہونے دے۔ اس طرح کے اور بھی جو معاملات ہیں نا، یہ ایسے مسائل نہیں، یہ سب کے ساتھ ہوتے ہیں، علماء کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ، جو بھی 4 آدمی جس کو جاننے والے ہوتے ہیں نا، تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ جو ہیں ہی خوش عقیدہ احباب ہیں، تو اگر ان کی کسی بھی ایسی شخصیت کے بارے میں کوئی ایسی چیز آ جائے اور آپ اس کے عقیدے کو سالوں سے جانتے ہوں تو فوراً سے اس کے لیے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل بالکل، جو بدگمانی کرتے ذرا غلطی کر رہے ہیں، لیکن میں نے کہا موقع اب جو تصویر آ گئی کسی کے ساتھ جی تو آپ وضاحت کر دیں گے یار میرے کو پتا نہیں تھا، خدا کی قسم مجھے نہیں پتا تھا، اب پھر بھی نہیں مانتا تو ذرا اور کر کیا سکتے ہیں،
دعا کر دیں اس کے لیے کہ مطمئن ہو جائے. ورنہ آپ جتنا سب کو مطمئن کر نہیں سکتے 100% کو. میرے بارے میں کیا کا کیا مطلب چل رہا ہوتا ہے آپ کو تو شاید اندازہ ہوگا. اتنا عمدہ سیدھا بول رہے ہوتے ہیں. اب یہ اپنا کام کریں, اپنا کام کریں. جی بابا, جواب دینے بیٹھے. ایک آخری سوال کر لو بابا, صرف آخری سوال. جو یوٹیوب پر ہمارے ذکر والے کلام جو موجود ہیں ابھی, تو نہ وہ ڈیلیٹ ہو رہے ہیں نہ وہ ہٹ رہے ہیں, اور لوگ ہر ربیع الاول میں اس کو لے آتے ہیں نکال کر, کوئی آڈیو میں لے آتا ہے, کوئی اس کی ویڈیو کی شیئرنگ شروع کر دیتا ہے. تو ہم تو اس سے باقاعدہ علل اعلان, جب پہلی دفعہ جب آپ نے ہمیں طلب فرمایا تھا تو اس میں سب احباب الحمدللہ اپنا وہ توبہ کر چکے ہیں. تو اب اگر یہ چیزیں ہمارے چھوڑنے کے بعد یا ختم کرنے کے بعد بھی اب اگر دوبارہ آ رہی ہیں تو اس پر بھی کیا ہم ہی ذمہ دار ہوں گے دوبارہ سے, یا کیا اس پہ ہے؟ یہ لگام ہے سب. یہ آنا لگام ہے کہ آئندہ جو بھی کرنا ہے سوچ سمجھ کے کرنا ہے, کہ سوشل میڈیا پر اپنا اختیار نہیں ہوتا. جی. بول دیا نکل گیا, چلا گیا. اسی طرح کا اگر کوئی ویڈیو بیان باقاعدہ ایک ویڈیو کیمرہ سامنے رکھ کر کہ یہ چیزیں تھیں اور میں ان چیزوں سے رجوع کر چکا ہوں, لہٰذا میری درخواست یہ ہے کہ میرے یہ تمام چیزیں آپ اپنے یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں, باضابطہ بغیر کوئی اوپر نیچے کیے 90 تلے لفظوں کے ساتھ واضح طور پر اگر ہمارے بیان بھی اگر ہمیں ایک دے دیں اور اس کو بھی وائرل کر دیں تو میرا خیال اس سے بھی فرق پڑے گا. اپنے پیج پہ بھی دے دے, لگا رہے, تحریر لگی رہے, تو پھر اب کوئی کرتا ہے تو سر ہم نے توبہ. ان کو لوگ منع کریں گے, یار انہوں نے منع کیا, کیوں ایسا کر رہے ہو؟ ٹھیک, اور جب اس کی بھرمار ہو تو ایک بار پھر وائرل کر دیں, یہ بھی ہو سکتا ہے.